السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی خدمت پوری ادا کر چکا۔ وہ عرض کرتے ہیں، فرشتے، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے غلاموں، میری بندیوں نے میرے فریضے کو پورا کیا اور دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری اعلی شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ لوگ عید کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں، کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ اب بس بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی عید کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد ہمیں عید دی، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ جو عید کی فضیلت ہے، تو آپ یہ فضیلت اپنے یہاں کے بچوں کو، اپنے یہاں کے مردوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو بھی بتائیں کہ دیکھیے عید کے دن ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مجمع سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری برائیوں کو، لغزشوں کو، سب کو معاف کر دیا، اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس مجمع میں دعا بھی کریں، اپنے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ عید کے دن کیا کیا کام کرنے سنت ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنا، مسواک کرنا۔ نمبر 2، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا۔ نیا لباس سلوانا ضروری نہیں ہے کہ نیا ہی لباس خرید کے لائیں، بلکہ اپنے لباس میں جو سب سے اچھا لباس ہو وہ بھی پہننا سنت ہے۔ نیا سلوا لیں تو اور اچھی بات ہے۔ تیسرا، خوشبو لگانا۔ چوتھا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھانا۔ عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نمبر 5، صدقہ فطر ادا کر کے جانا۔ نمبر 6، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا۔ نمبر 7، پیدل جانا۔ نمبر 8، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 9، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ نمبر 10، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ تو عید کی نماز کو جب جائیں مرد حضرات تو گھر میں نفل پڑھ کر نہیں جائیں اور نہ ہی جا کر عیدگاہ میں نفل پڑھیں، اور جب عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت بھی عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھیں۔
عید الفطر میں جاتے ہوئے آہستہ سے تکبیر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب عید الاضحیٰ میں جاتے ہیں بقرعید پر تو زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔